الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ بائی ایئر بھی سفر کریں، بائی سی بھی کریں، بائی روڈ بھی کریں، تو نقشہ ہوتا ہے کہ جس جگہ آپ نے جانا ہے وہاں کا رستہ کیا ہے. اب کھلا سمندر ہے تو جتنے جہاز ہوتے ہیں ان کے پاس نقشہ روٹس ہوتے ہیں. اس طرح کھلی فضا میں جہاز جاتا ہے تو وہ اپنے روٹس پہ جاتا ہے. اس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں روڈس بنی ہیں، تو جال بچھا ہوا ہے تو آپ نے جانا ہے تو آپ نے اپنے روڈس پہ چلنا ہوگا. تو اگر آپ نے پہنچنا ہے تو جس کے پاس آپ نے پہنچنا ہے جو وہ آپ کو روٹ بتائے گا وہی روٹ آپ کے لیے کامیابی کا رستہ ہوگا. اگر آپ اس روٹ کو چھوڑ کے دوسرے پہ جائیں تو وہ دوری تو ہو جائے گی، قربت نہیں ہوگی، فاصلہ کم نہیں ہوگا، فاصلہ بڑھتا جائے گا، زیادہ دور ہوتے جائیں گے. بالکل اسی صورتحال میں، بالکل یہی نوعیت میں یہ اللہ جل شانو کا بھی نظام ہے. اللہ نے اپنی محبتیں، اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی عطائیں، اپنی مغفرتیں، اپنے قرب، اپنی معیت، اپنی رضا کا جو دروازہ رکھا ہے اس میں آنے والا رستہ ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نقش قدم پہ چلنے پہ ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نقش قدم پہ چلیں گے تو یہ رستہ سیدھا بارگاہ الہی کے دروازے پہ پہنچ جائے گا. اور اگر ہم اس رستے سے ہٹ گئے اور اپنی منشا کا رستہ، آسان رستہ ڈھونڈنا شروع کر دیا یا اپنا نفع دیکھنا شروع کر دیا تو ہم چلتے تو رہیں گے لیکن منزل پہ نہیں پہنچیں گے. منزل پہ پہنچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے کہ اللہ نے طریقہ سکھایا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے نبی تو کہہ دے، ان سے کہہ دے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ کے مقرب بن جاؤ، تمہارے گناہ معاف کرے، پھر میری اتباع کرو. تو دوسرے لفظوں میں یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کا قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ بھئی اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم راستہ ہے. دیکھیں ہم نماز میں روزانہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا. مفسرین لکھا ہے انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں سے تکلیف بھی ثابت ہوتی ہے. آپ ہر شخص اپنے طور پہ عقل مند کر کے اپنی مرضی سے مسائل اخذ کرنا شروع کر دے اور اپنی مرضی سے تعین کرنا شروع کر دے تو فتنوں کے دروازے اور جھگڑوں کے باب کھل جائیں گے. تو میں نے عرض کیا ہے کہ دنیا کے جتنے روٹس ہیں، چاہے فضائی روٹس ہیں، سی کے روٹس ہیں، بائی روڈس ہیں، جو بھی ہیں، سب کے نقشے بنے ہوتے ہیں، رستے تعین ہوتے ہیں. اللہ نے بھی رستہ تعین کر دیا ہے کہ اگر تم مجھ تک آتے ہو، آنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے پا پہ چلنا ہوگا. اور اب یہاں جو اصلی گزارش میں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے دعویٰ، ایک ہوتا ہے عمل. زبان سے تو دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں،
ہم نے بڑے نعت خوان بھی دیکھے جن کی داڑیاں بھی نہیں ہوتی اور سمجھتے ہم جیسا بڑا عاشق رسول بھی نہیں۔ ہم نے بڑے بڑے مقرر دیکھے جو ممبر پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ قرآن حدیث کوئی نہیں جانتا، اور ان کی شکل رسول اللہ کی شکل سے مختلف ہوتی ہے، ان کے لباس، ان کے اٹھنے بیٹھنے بھی اس سے مختلف ہوتے ہیں۔ چلنے کا مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلا جائے۔ چلنے سے مراد نہیں کہ اپنی خواہشات کے مطابق چلا جائے۔ آپ فوج میں جوائن کرتے ہیں تو آپ کو وردی بھی پہننی پڑے گی، ٹوپی بھی پہننی پڑے گی، شوز بھی پہننے پڑیں گے، ٹائمنگ بھی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی، حکم بھی ماننا پڑے گا، اپنی مرضی بھی چھوڑنی پڑے گی۔ جہاں پوسٹنگ ہوگی چپ کر کے وہاں جانا ہوگا، جہاں پوسٹنگ کینسل ہو جائے گی چپ کرنا ہوگا، جب وہ چاہیں گے جو چاہیں گے جہاں بھیج دیں گے آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں چلنا۔ یہ ہے ترتیب۔ دنیا کے معاملے میں تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں سارے مفسر، محدث، فقیہ اور مفتی بن جاتے ہیں، علی بات آ بھی نہیں آتی اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو دین کی سارے علوم کو عبور کر چکے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر دل میں تمنا ہے کہ اللہ مل جائے تو اللہ ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنے سے۔ اب اس کی تھوڑی سی ایک حدیث میں تفسیر آتی ہے۔ آپ نے فرمایا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان کے بعد آپ سب سے زیادہ عزیز ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ تو جب یہ بات کی، وہ سچے لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا، عمر اے خطاب کے بیٹے سن لے، جب تک ماں باپ، بیوی، بچے، بہن، مائی، دولت، مال، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مجھے عزیز نہ کر لو تو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو حضرت عمر فاروق سچے لوگ تھے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت پیارے ہیں۔ اب جان پہ جو آدمی سب کچھ لگاتا ہے اپنی جان کے لیے، تو اگر آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، تو جب شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے کپڑے سیدھے کیے جائیں، بال بنائے جائیں، تو یہ مرد دیکھے کہ میرے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق 4 انگل داڑھی ہے، میرے سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی کوئی ہے، میرے بال انگلش کٹنگ کے تو نہیں ہوئے، میرا لباس دیکھ کے کوئی دور سے کہہ سکتا ہے کہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے یا ٹیڈی بالم جا رہا ہے۔ اور اگر عورت ہے تو وہ شیشے کے سامنے جہاں اتنے میک اپ کیے جاتے ہیں وہاں وہ یہ دیکھے کہ میرا حلیہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ فاطمہ تو زہرا کی طرح ملتا بھی ہے کہ نہیں دن کا، میرے لباس، میرا پردہ، میری حیا، میرا نظام ترتیب اس سے نظر بھی آتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات ہوتی ہے، آپ کسی پھول کو دیکھتے ہیں تو پھول کتنا بھی خوبصورت ہو، اگر اس سے خوشبو نہ آئے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جیلی ہے، نمبر 2 ہے۔ سن لیں یہ بات، کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا غلام ہوں، اور عورت کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی جج بن جائیں، خود ہی وکیل بن جائیں، خود ہی مجرم بن جائیں، اور اپنے آپ کو پیش کر کے اپنے صبح اٹھنے سے رات کے سونے تک کے اعمال کا ایک دفعہ جائزہ لے لیں۔ جیسے وکیل بحث کرتے ہیں تو تکرار کرتے ہیں تو دیکھیں میری فجر وقت پہ ہوتی ہے، میں تلاوت قرآن کی توفیق مجھے ہے، میں غیر محرموں سے اجتناب کرتا ہوں، میرا لباس مسلمانوں والا ہے، میرے بال، میرے سٹائل، میری ترتیب مسلمانوں والی ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بچی جب دیکھی جاتی ہے تو اگر وہ بچی با پردہ، با حیا، با کردار ہو
تو ماں باپ کی تعریف کی جاتی ہے، اور اگر وہ اللہ معاف کرے اچھا لباس اچھا انداز نہ ہو تو اس کے ماں باپ پہ انگلیاں اٹھتی ہیں۔ جب کوئی بچی، ہر مسلمان عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، ہر مرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے، جب کوئی بچی اس طرح ہی بازار میں نکلے، میرا وجود میری مرضی، سر پہ دوپٹہ ہی نہیں، اور وہ جو کپڑے پہنے ہیں ان سے وجود بھی نظر آ رہا ہو، بال بھی کھلے ہوئے ہیں، تو وہ اسے دیکھ کے کہ مسلمان بچی ہے، اس کے اس فعل کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے امت کے اعمال لے کے دربار نبوی میں جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر میں، اور امت کے اعمال پہنچاتے ہیں۔ جب یہ خبریں، یہ تصویریں، یہ حلیے میرے نبی کو دکھائے جائیں اور نبی کو بتائے جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا چلتا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو ٹائم مختصر ہوتا ہے کیونکہ دن میں 5 دفعہ ذکر کی ترتیب ہے، تو گزارش ہے، میں آپ ہم سارے قید کر دیے گئے، اپنے گھروں میں پابند کر دیے گئے، نظر بند کر دیے گئے۔ اب ہم نے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے صلح کرنی ہے۔ اللہ کے ساتھ اس وقت تک صلح نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا حلیہ، لباس، ترتیب ایک، پھر اس کے بعد وہ انداز، میں نے کہا نا پھول سے خوشبو آئے، ہمیں دیکھ کے پتہ چل جائے یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ اور جنہوں نے لوگوں کی جائیدادیں کھائیں، قبضے کیے، قرضے دبائے، حق مارے، زیادتیاں کیں، ان کو بھی صرف توبہ سے گزارا نہیں ہوگا، سب کچھ واپس کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں یہ وائرس چھوٹا سا عذاب ہے، بظاہر ایک آدمی مر گیا تو بظاہر وائرس سے تو بچ گیا، لیکن یہ پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جو وائرس ہے اس وائرس سے کبھی جان نہیں چھوٹی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگا۔ بے نمازی کی قبر میں 99 سانپ، 99، ایک سانپ بھی ڈنس جائے تو حشر ہو جاتا ہے۔ پھر جنہوں نے لوگوں کے مال دبائے ہیں، باپ اور ماؤں نے غلط فیصلے جائیداد کے کیے ہیں، بچوں کے غلط ترتیب کی ہے، انہیں حرام کھلایا ہے، اور جنہوں نے خود اپنی بہنوں کے حصے دبائے ہیں، بھائیوں کے حصے دبائے ہیں اور غلط فیصلے کیے ہیں، وہ کہیں جی ہم توبہ کر لیے، ہم نے حج بھی کر لیا، ہم نے زکوٰۃ بھی دے دی، ہم نے عمرے بھی کر لیے۔ یہ والا معاملہ میدان محشر کے دن بڑا مشکلات میں بنے گا۔ یہاں تو آسان ہے کہ پیسے دے کے جان چھوٹ جائے گی، پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگ کے کچھ گنجائش تھوڑی نکل آئے گی۔ میدان محشر میں تو کوئی گنجائش نہیں، جتنے حج عمرے نمازیں کی ہیں ساری دے کے بھی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عقیدت، اتباع کے بغیر ناممکن ہے۔ ہمیں دین کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی آپ پہ اتری، دین آپ نے سکھایا۔ آپ نے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت اپنی زندگی میں تیار فرمائی اور قیامت تک کے لیے ایک نمونہ بنا دیا، یہ ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ بندے، یہ ہیں وہ لوگ سابقون اولون مہاجرین و انصار جن کی قرآن بھی تعریف کرے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ارے ان کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ یا تو بہن اور بھائی بولتے نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا بول نہیں رہے، بھائی بہن سے نہیں بول رہی، مفاد ٹکرا رہی ہیں، صلہ رحمیاں چھوڑ کے قطع رحمیوں پہ آ گئے۔ ہائے، میرے نبی کے غلاموں کی نشانی تو اللہ نے یہ بتائی ہے، دیکھو یہ ہمارے اندر نشانی نہیں پائی جا رہی، پھر ہم نبی کے غلام نہیں ہوں گے۔ اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی نشانی اور نقشہ اور نوعیت بیان کر دی ہے۔
تو بھئی اللہ رب العزت سے دعا درخواست کرنی ہے کہ ہمارے الہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اور اپنے نبی، اپنے حبیب، اپنے محبوب سرکار دو عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہیں تھی ایک مجھے اچانک دل میں اللہ نے ڈالا ہے تو عرض کر دیتا ہوں۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا، وہ ایک تو موبائل ہے اور ایک زبان کا استعمال ہے۔ ایک موبائل ہے اور ایک زبان کا استعمال ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک دو جبڑوں کے درمیان میں ہے زبان، دوسری جو دو رانوں کے درمیان میں ہے شرم کا، تم ان کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اس وقت یہ غیبت، جھوٹ، الزام تراشیاں، جھگڑے، فتنے، جھگڑالو عادت، کوئی ایک بات کہہ دے تو لسی بنانا شروع کر دینا، اس کا پیچھا نہ چھوڑنا، اور یہ اپنی زبانوں کو احتیاط کریں۔ حدیث میں آتا ہے زبان سے پکڑ کے لٹکائے جائیں گے۔ ہم تو کسی کو کہہ کے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولے گا، اللہ میدان محشر میں کھڑا کر دے گا۔ شاید ہمارے حج، عمرے، زکوٰۃ، ہماری محنتیں اس کو دے دے، تو نے اس کا دل دکھایا تھا، اس کے بدلے تیرا حج چلا گیا، تو نے اس پہ الزام لگایا تھا۔ سوچتے بھی نہیں، سمجھتے بھی نہیں، جو آتا ہے زبان پہ دیکھتے ہی نہیں، تیر چلا دیتے ہیں، فائر کر دیتے ہیں، اگلے کا سینہ چھنی کر دیتے ہیں، پھر بعد میں معذرتیں کرتے ہیں۔ میں نے تو دیکھا ہے کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے گھر اجاڑے، کتنی بہنیں ہیں جنہوں نے بہنوں کے گھر اجاڑے، کتنی مائیں ہیں اکثر جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے گھر اجاڑے، یہ زبان کی وجہ سے ہوا۔ ایک تو اس پہ کنٹرول کریں، اور دوسرا موبائل۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، دجال مجھے لگتا ہے وہ بھی موبائل کے ذریعے اپنی کاروائیاں کرے گا۔ خدا را اس موبائل کو ترتیب سے استعمال کرو، اس کے بڑے نفع ہیں لیکن اس کے نقصان 99% ہے۔ اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف